ہیں میں نے 3 بار قرآن شریف کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اگر کوئی دعا ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو تو ایک بار بھائی مجھے دعا ضرور بتا دینا۔ دیکھیں بھائی بہن جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، قرآن شریف کی قسم اٹھانا ہی ایک مسئلہ علیحدہ ہے، میں پہلے ابھی بتا چکا ہوں، مگر جھوٹی قسم اٹھانا، اس پر میری 9 منٹ کی ویڈیو ہے، تقریباً 8-9 منٹ کی شاید ہے وہ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کامنٹ سیکشن میں دے دوں گا، آپ وہ دیکھیے۔ دعا جو ہے نا، اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دعا سے پہلے آپ وہی جو قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے نا، ایک تو وہ بھی کریں توبہ کی نیت سے۔ ویسے تو وہ کفارے سے معافی ملنا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو جھوٹی قسم ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں یمین الغموس۔ یہ 4 بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہادت زور بھی کہا ہے، یمین الغموس بھی کہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے صرف شہادت الزور کا لفظ بولا تھا، پھر میں نے اس حدیث کے مزید جب طرق پڑھے، کل ہی رات کو مطالعے میں مجھے ملی کہ اللہ کے نبی نے یمین الغموس کا لفظ بولا ہوا ہے، جو علماء بولتے ہیں اب۔ تو لہٰذا آپ پہلے تو رکھیں کم از کم 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر کھانا کھلانے سے آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ آپ نا صرف 3 روزے رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے جھوٹ سے کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو کوئی تکلیف، یعنی ایسا نہ ہو نا کہ کوئی قتل ہو جائے، کوئی مارا جائے، کوئی بڑا مسئلہ، کسی کو بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، تو پھر ان سے معافی مانگیں جا کے کہ آپ نے جھوٹا قرآن اٹھایا، اور وہ مسئلہ فکس کریں اگر تو ایسا ہے۔ اگر تو وہ وہی والا معاملہ ہے شادی سے پہلے کے معاملات، اور قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ میرا پہلے کوئی نہیں تھا، پھر تو چپ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ جھوٹی آپ کی کسی گواہی سے یا جھوٹی قسم سے کسی کو خدا نخواستہ عدالت میں ہی نہ پھانسی ہو گئی ہو، اب مجھے تو نہیں پتہ نا یہ سوال پوچھنے والا کون سا ہے، کئی لوگ تو جھوٹی قسمیں کھا کے عدالتوں میں پھانسی کے گواہ بن جاتے ہیں، تو جائیں اس کو فکس کریں، ورنہ آپ کی معافی نہیں ہے، ورنہ آپ جو قتل ہوگا اس قتل کے بدلے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں یا جا سکتی ہیں۔ لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی جھوٹی قسم سے کس کا گھر برباد ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، کس کو طلاق ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، کس کا قتل ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، کس کا گھر لٹنے والا ہے، ڈاکہ پڑنے والا ہے یا پڑ گیا ہے، اس کو آپ نے فکس کرنے کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ اس کے خالی کفارے سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ 2 سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ جو میں نے بتا دیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے پہنائیں یا 3 روزے رکھیں 10 مسکینوں کی بجائے، یا سیکنڈ سٹیپ ہے جو بہت ضروری ہے، یعنی اینڈ یو مسٹ ڈو دیٹ، فکس the wrong you have caused because of your قسم، آپ کی قسم کی وجہ سے جو بربادی ہوئی کسی کی، وہ میں نے مثالیں دی، وہ 2۔ تیسرے نمبر پہ دعا جو ہے نا آپ نے جو کرنی، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ وہ پڑھیں آپ صبح شام۔ صبح آپ نے وہ پڑھنا ہے سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کو پڑھنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، بٹوین عصر اینڈ مغرب، اور صبح پڑھنا ہے فجر اور ضحیٰ اشراق کے بیچ میں۔ سید الاستغفار، اس کا نام ہی ہے سید الاستغفار، آپ گوگل کر کے لکھیں گی وہ دعا مل جائے گی۔ اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، میں اپنے وعدے پر واپس آتا ہوں، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کی نعمتوں کی طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سا ترجمہ بتا دیا ہے سادہ سے انداز میں۔ یہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس طرح شروع ہوتی ہے دعا، سید الاستغفار۔ اس کا آپ نا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ان الفاظ کے ساتھ، اس ترجمے کے ساتھ، صبح شام جیسے دوائی لیتے ہیں نا، آپ اس کو مسلسل کریں، اور اللہ نے چاہا اگر خدا نخواستہ، اللہ جانتا ہے، اس دوران موت ہو جاتی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا سے آپ اچھے حال میں جائیں گے یا جائیں گی، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سید الاستغفار کو ورد بنائیں۔ تو 3 سولوشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ کی 3 بار جھوٹی قسم کے، اور ساتھ میں جو ریکمینڈڈ ویڈیو ہے وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں یہ سوال نہیں تھا